حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب عصر حاضر حدیث کے آئینے میں اس نام سے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے فتنوں سے متعلق تمام احادیث کو جمع کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ اس میں ایک حدیث ایسی لائے ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور کی 72 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان کو آپ سنتے جائیں اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے جائیں کہ یہ سب باتیں ہمارے موجودہ ماحول پر کس طرح صادق آ رہی ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی۔ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے۔ نمبر 1، لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا۔ یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جائے، اس زمانے میں کہی جائے تو کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں سمجھی جائے گی، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نمازوں کی پابند نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں مومن کتنا ہی برے سے برا، فاسق و فاجر ہو، بدکار ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے۔ یقیناً یہ ہمارے زمانے کی بات ہے۔ نمبر 2، امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانتیں ان کے پاس رکھی جائیں گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے۔ نمبر 3، سود کھانے لگیں گے۔ نمبر 4، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا۔ نمبر 5، معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی بات پر دوسرے کی جان لے لیں گے۔ 6، اونچی بلڈنگیں بنائیں گے۔ 7، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے۔ 8، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی۔ 9، انصاف نایاب ہو جائے گا۔ 10، جھوٹ سچ بن جائے گا۔ 11، لباس ریشم کا پہنا جائے گا۔ 12، ظلم عام ہو جائے گا۔ 13، طلاقوں کی کثرت ہوگی۔ 14، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا، بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ اور ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مر گیا۔ اسی طرح سے آج کل کے دور میں اچانک کی موت ایکسیڈنٹ سے وجود میں آ رہی ہے، تھوڑی سی دیر میں پلک جھپکنے میں آدمی موت کی گھاٹ اتر جاتا ہے۔ 15، خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا۔ 16، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خائن ہے۔ 17، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا۔ 18، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ 19، تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے۔ واٹس ایپ کے زمانے میں آج کل کس طرح کے میسج وائرل ہوتے ہیں، اچھے باعزت لوگوں پر تہمتیں لگتی ہیں۔ 20، بارش کے باوجود گرمی ہوگی۔ 21، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہیت کریں گے، یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں اس کے بجائے لوگ یہ دعائیں کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج دیکھ لیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے۔ 22، کمینوں کے ٹھاٹ ہوں گے، یعنی کمینے لوگ بڑے ٹھاٹ سے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ 23، شریفوں کے ناک میں دم آ جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔ 24، امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، یعنی سربراہ حکومت اور اس کے اعوان و انصار اور وزراء جھوٹ کے عادی بن جائیں گے اور صبح شام جھوٹ بولیں گے۔ 25، امین خیانت کرنے لگیں گے۔ 26، سردار ظلم پیشہ ہوں گے۔ 27، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بدکار ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ پھر سنیے، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں بدکار بھی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔
28 لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے۔ 29 مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، یعنی لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ 30 اور ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے۔ 31 سونا عام ہو جائے گا۔ 32 چاندی کی مانگ ہوگی۔ 33 گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ 34 امن کم ہو جائے گا۔ 35 قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنایا جائے گا۔ 36 مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے۔ 37 اونچے اونچے مینار بنیں گے۔ 38 لیکن دل ویران ہوں گے۔ 39 شرابیں پی جائیں گی۔ 40 شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔ ابھی اسی ہفتے کی بات ہے، پچھلے ہفتے کی، کہ سعودی عرب میں کوڑے لگانے کی سزا کو منسوخ کر دیا گیا۔ ہائے ہائے۔ 41 لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے آقا اپنی کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ 42 جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے۔ کمینے اور نیچ ذات کے لوگ جو نسبی اور اخلاق کے اعتبار سے کمینے اور نیچ درجے کے سمجھے جاتے ہیں وہ سربراہ بن کر حکومت کریں گے۔ 43 تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کی شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ 44 مرد عورتوں کی نقالی کریں گے۔ 45 عورتیں مردوں کی نقالی کریں گی، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گے۔ آج دیکھ لیں کہ نئے فیشن نے یہ حالت کر دی ہے کہ دور سے دیکھو تو پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ 46 غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، یعنی قسم تو صرف اللہ کی یا اللہ کی صفت کی اور قرآن کی کھانا جائز ہے، دوسری چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے، لیکن اس وقت لوگ اور چیزوں کی قسم کھائیں گے، مثلا تیرے سر کی قسم وغیرہ۔ 47 مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ لفظ بھی کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ اور لوگ تو یہ کام کرتے ہی ہیں، لیکن اس وقت مسلمان بھی جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ 48 صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، مطلب یہ کہ اگر راستے میں کہیں سے گزر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پہچان نہیں ہے، اگر جان پہچان ہے تو سلام کر لیں گے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ خاص طور پر اس وقت جب کہ راستے میں اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں تو اس وقت سب آنے جانے والوں کو سلام کرنا چاہیے، لیکن اگر آنے جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو اور سلام کی وجہ سے اپنے کام میں خلل آنے کا اندیشہ ہو تو پھر سلام نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں گے تب بھی سلام نہیں کریں گے اور سلام کا رواج ختم ہو جائے گا۔ 49 غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا، یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا الیاذ باللہ، اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے ہمیں ڈگری مل جائے گی، ملازمت مل جائے گی، پیسے مل جائیں گے، عزت اور شہرت حاصل ہوگی، ان مقاصد کے لیے دین کا علم پڑھا جائے گا۔ 50 آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی۔ 51 مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا، مال غنیمت سے مراد قومی خزانہ ہے، یعنی قومی خزانے کو ذاتی جاگیر اور ذاتی دولت سمجھ کر معاملہ کریں گے۔ 52 امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھیں گے کہ یہ لوٹ کا مال حاصل ہو گیا۔ 53 زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، یعنی جرمانہ بوجھ سمجھ کے اس کو ادا کریں گے۔ 44 سب سے رذیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا، یعنی قوم میں جو شخص سب سے زیادہ رذیل اور بدخصلت انسان ہوگا اس کو قوم کے لوگ اپنا قائد، اپنا ہیرو اور اپنا سربراہ بنا لیں گے۔ 55 آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا۔ 56 آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا۔ 57 دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ 58 بیوی کی اطاعت کرے گا۔ 59
بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی۔ 60 گانے والی عورتوں کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی، یعنی جو عورتیں گانے بجانے کا پیشہ کرنے والی ہیں ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی اور ان کو بلند مرتبہ دیا جائے گا۔ 61 گانے بجانے کے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ آج بہت سارے گھروں کے اندر بہت سے لوگ گانے بجانے کے آلات شو پیس کے طور پر رکھتے ہیں، ڈرنا چاہیے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کسی کے گھر میں اسپیشل میوزک کے آلات اور گانے بجانے کے آلات رکھے ہیں تو اللہ سے ڈر کر اور نہ جاننے کے باوجود رکھا تھا اس پر اللہ سے توبہ کر کے اس کو نکال دینا چاہیے، اس کو سیل آؤٹ کر دیں، اس کا پیسہ کہیں صدقہ کر دیں۔ 62 سریرا شرابیں پی جائیں گی۔ 63 ظلم کو فخر سمجھا جائے گا۔ 64 انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا، لوگ پیسے دے کر اس کو خریدیں گے۔ 65 پولیس والوں کی کثرت ہوگی۔ 66 قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، یعنی موسیقی کے بدلے قرآن کی تلاوت کی جائے گی تاکہ اس کے ذریعے ترنم کا حظ اور مزہ حاصل ہو، اور قرآن کی دعوت اور اس کو سمجھنے یا اس کے ذریعے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت نہیں کی جائے گی۔ 67 درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی۔ 68 امت کی آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی ان پر تنقیدیں کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے، اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی اور یہ غلط طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ آج بہت بڑی مخلوق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہیں، بہت سے لوگ ان ائمہ دین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا، اور ان کو بیوقوف بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھے، دین کو نہیں سمجھے۔ آج ہم نے دین کو صحیح سمجھا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو اس وقت اس کا انتظار کرو کہ یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ کی طرف سے آ جائے، یا زلزلے آئیں، یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں، یا آسمان سے پتھر برسیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے، الیاذ باللہ۔ اب آپ ان علامات میں ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ سب علامتیں ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہیں، اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پہلے ایک دعا فرما دی جس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے معمول میں جاری رکھے ہوئے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو ہم رٹ لیں، یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، خود بھی اس کو پڑھیں، کبھی آواز سے پڑھیں، خاموشی سے ہمیشہ پڑھتے رہیں، آواز سے اس لیے پڑھیں تاکہ دوسرے کے لیے بھی تذکیر ہو جائے، دوسرے کے لیے بھی سبق ہو جائے کہ اس دعا کو مجھے بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے اللہ، ہم آنے والے فتنوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ 72 فتنے جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، بیان کیے گئے، یہ سارے کے سارے ہمارے زمانے میں تقریباً 99% ظاہر ہو چکے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی طرح طرح کی شکلوں میں ہمارے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں۔ اللہ جیسا کہ مستقل آج کے دور میں ہم جو 40 دن سے زیادہ بیت گئے ہیں، ہم جو کرونا وائرس کی وبا سے گزر رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ پاک کا ایک عذاب ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم ابھی بھی اس سے عبرت نہیں پکڑ رہے، ابھی بھی غفلت بھری زندگی ہے، ابھی بھی انٹرنیٹ کے تماشے ہیں، ابھی بھی واٹس ایپ پہ بے محابہ باتیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر منتقل کی جا رہی ہیں، ابھی بھی جو ہے اس شاپ قسم کے لوگ اور فاسد قسم کا عشق کرنے والے حرام قسم کی لذتیں اس سے حاصل کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے اب اور کیا، اس سے بڑے عذاب کا انتظار ہے کہ تب ہم سدھریں گے۔